خوش آمدید۔ آج ہم ایک خاص علمی جریدے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے ٹرینڈز ان انفارمیشن مینجمنٹ یعنی ٹرم، جو کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس سے شائع ہوتا ہے۔ ہم اس کے تازہ شمارے والیوم 13 شمارہ 01 کے اداریے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس شمارے میں کن اہم تحقیقی موضوعات پر بات ہوئی ہے جو اداریے میں بتائے گئے ہیں، یعنی آج کل انفارمیشن اور نالج مینجمنٹ میں کیا چل رہا ہے۔ جی بالکل، اور ٹرم جو ہے یہ انفارمیشن سائنس کے تھیوری اور پریکٹس دونوں پہلوؤں پر اہم تحقیق پیش کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ آج کا دور تو آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے بدل رہی ہے، اے آئی ہے، ڈیجیٹل رسائی بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ہی غلط معلومات جیسے چیلنجز بھی ہیں، تو یہ شمارہ انہی تبدیلیوں پر ایک طرح سے روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل، تو آئیے دیکھتے ہیں اس شمارے میں کیا خاص ہے۔ اداریہ کہتا ہے کہ جو پہلا مقالہ ہے وہ تو آج کل کے سب سے گرم موضوع یعنی اے آئی پر ہے، تھیلو وال اور یاگی کا مقالہ ہے، اور سوال یہ پوچھتا ہے کہ کیا چیٹ جی پی ٹی جیسے جو بڑے لینگویج ماڈلز ہیں کیا وہ تحقیقی مقالوں کا معیار جان سکتے ہیں، وہ بھی مختلف شعبوں میں؟ یہ تو واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ جی ہاں، بہت اہم سوال ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی قابلیت کا نہیں بلکہ یہ تحقیق کی جانچ کے مستقبل پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ یہ مطالعہ ریف 2021 کے نتائج کو استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ اے آئی کہاں تک کامیاب ہے اور کہاں اس کی حدود واضح ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اے آئی ساخت، زبان، حوالے یہ سب دیکھ لے۔ ہاں، یہ تو ممکن ہے، لیکن کیا وہ تحقیق کی گہرائی، نیاپن یا تنقیدی تجزیہ سمجھ سکتا ہے؟ تو یہ مطالعہ انہی باریکیوں کو سامنے لاتا ہے، اور یہ بھی کہ اے آئی کی صلاحیتیں ہر شعبے میں ایک جیسی نہیں ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی اے آئی مددگار تو ہو سکتا ہے شاید، لیکن محقق کی جگہ لینا، خاص طور پر معیار کی گہرائی کو سمجھنے میں، وہ ابھی شاید ممکن نہیں۔ اس سے یہ بھی سوچ آتی ہے کہ پھر مستقبل میں ریسرچ پبلشنگ کیسے بدلے گی؟ کیا اے آئی اسکورز وغیرہ ہوں گے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں محتاط بھی کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی پر کتنا انحصار کرنا ہے۔ تعلیمی اداروں کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ اے آئی کو ذمہ داری سے کیسے استعمال کریں تاکہ معیار بھی رہے اور انسانی بصیرت کی اہمیت کم نہ ہو۔ صحیح، تو ایک طرف اے آئی کی حدود ہیں تحقیق کی جانچ میں، اور دوسری طرف لائبریریاں خود ٹیکنالوجی اپنا رہی ہیں۔ اداریے میں اگلا ذکر ہے مدو میرے اگواکوا اور مدو میرے کے مقالے کا۔ یہ ترقی پذیر ممالک کی اکیڈمک لائبریریوں میں اسمارٹ ٹیکنالوجیز کے استعمال پر بات کرتا ہے، اس کے امکانات اور چیلنجز۔ جی، یہ ایک بالکل مختلف لیکن اتنا ہی اہم مسئلہ ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں اکثر وسائل کم ہوتے ہیں، تو یہ تحقیق دیکھتی ہے کہ اسمارٹ ٹیکنالوجیز جیسے کوئی موبائل ایپ ہو گئی، کیو آر کوڈز یا بنیادی آٹومیشن سسٹمز، یہ کیسے ان لائبریریوں کو بہتر سروسز دینے میں مدد کر سکتی ہیں۔ بات صرف نئی ٹیکنالوجی لانے کی نہیں بلکہ یہ دیکھنے کی ہے کہ کم بجٹ اور انفراسٹرکچر کے ساتھ جدت کیسے ممکن ہے۔ یہ اصل میں لچک یعنی ریزیلینس اور اڈیپٹیبلٹی کا امتحان ہے۔ اچھا، تو کیا مقالے میں کچھ مثالیں ہیں کہ یہ ٹیکنالوجیز کیسے فرق لا رہی ہیں یا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ جی، مقالہ چیلنجز کا ذکر کرتا ہے، جیسے ڈیجیٹل تقسیم کا مسئلہ ہے، عملے کی ٹریننگ کی کمی، ٹیکنالوجی کی مینٹیننس کے اخراجات، یہ سب ہیں۔ لیکن ساتھ ہی امکانات بھی دکھاتا ہے، جیسے ریموٹ ایکسس بہتر ہو سکتا ہے، کیٹلاگ تک رسائی آسان ہو سکتی ہے، یا کتابیں جاری کرنے واپس لینے کا عمل آٹومیٹ ہو سکتا ہے۔ اصل پیغام یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو مقامی ضرورت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ مقصد وہی ہے، علم تک رسائی کو بڑھانا، بس طریقے نئے ہیں۔ ابھی رسائی کے لیے۔ اچھا، اب ایک بالکل الگ سمت چلتے ہیں۔ اداریے میں ورما سائکیا اور ورما کے مقالے کا ذکر ہے۔ یہ ڈیٹا مائننگ استعمال کر کے ایک دلچسپ تجزیہ کرتا ہے۔ انہوں نے بھارتی وزیر خزانے کی 2019 سے 2023 تک کی جو بجٹ تقاریر تھیں ان پر یوٹیوب ویڈیوز کے کمنٹس کا سینٹیمنٹ انالیسس کیا ہے، یعنی جذبات کا تجزیہ۔ مطلب یہ جاننے کی کوشش کہ لوگ ان بجٹ تقاریر پر کیا محسوس کر رہے تھے۔ ہاں، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ عوامی رائے جاننے کے لیے روایتی طریقے جیسے سروے وغیرہ، ان کے بجائے اب سوشل میڈیا ڈیٹا اور ڈیٹا مائننگ جیسی ٹیکنیکس استعمال ہو رہی ہیں۔
یوٹیوب کمنٹس تو عوامی جذبات کا ایک بہت بڑا انفلٹرڈ ذخیرہ ہے۔ یہ مطالعہ دکھاتا ہے کہ ڈیٹا انالیٹکس پالیسی سازوں اور محققین کو کیسے مدد دے سکتا ہے یہ سمجھنے میں کہ معاشی پالیسیوں پر عوامی رد عمل کیا ہے، کون سی باتیں مثبت لگیں، کون سی منفی۔ یہ ایک طرح سے ڈیجیٹل عوامی نبض پر ہاتھ رکھنے جیسا ہے۔ لیکن اس قسم کے تجزیے کی اپنی حدود بھی تو ہوں گی نا؟ جیسے کیا یوٹیوب پر کامنٹ کرنے والے تمام عوام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ اور یہ سینٹیمنٹ انالیسز ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے؟ یقیناً یہ بہت اہم سوال ہیں، اور مقالہ بھی ان حدود کو تسلیم کرتا ہوگا۔ یوٹیوب یوزرز شاید پوری آبادی کی نمائندگی نہ کرتے ہوں، اور یہ جو سینٹیمنٹ انالیسس کے الگورتھم ہیں وہ طنز یا پیچیدہ انسانی جذبات کو سمجھنے میں غلطی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ طریقہ عوامی رجحانات اور بحث کے اہم نکات سمجھنے کا ایک طاقتور ذریعہ تو ہے، خاص طور پر اگر اسے دوسرے طریقوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انفارمیشن سائنس کے طریقے کیسے پالیسی اور سماجی علوم میں استعمال ہو رہے ہیں۔ واقعی یہ ڈیٹا کی طاقت کا ایک نیا پہلو ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ڈیجیٹل دنیا کے اثر کی۔ ناز اور نکا کا ایک مقالہ ہے، یہ یونیورسٹی طلبہ پر ایک تجربہ کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ڈیجیٹل انفلوئنسرز کی ساخت یعنی کریڈیبلٹی لائبریری آنے کے ان کے ارادوں پر کیسے اثر ڈالتی ہے۔ یہ تو بالکل آج کے دور کی بات لگ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ تحقیق آن لائن دنیا اور حقیقی رویوں کے بیچ کے تعلق کو دیکھتی ہے۔ آج کل نوجوان نسل معلومات اور سفارشات کے لیے اکثر سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر انحصار کرتی ہے۔ تو یہ مطالعہ یہ جانچتا ہے کہ اگر کوئی انفلوئنسر جس پر طلباء بھروسہ کرتے ہیں وہ لائبریری کے بارے میں پازیٹیو بات کرے تو کیا اس سے طلباء کے لائبریری جانے کے امکانات بڑھتے ہیں؟ یہ اصل میں ساکھ یعنی کریڈیبلٹی کے تصور کو ڈیجیٹل دور میں پرکھ رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے کیا ہو سکتے ہیں لائبریریوں کے لیے؟ کیا انہیں اب انفلوئنسر مارکیٹنگ کی طرف دیکھنا چاہیے؟ شاید مخالے کے نتائج یقیناً لائبریریوں اور تعلیمی اداروں کے لیے دلچسپ ہوں گے۔ اگر انفلوئنسر کی ساکھ واقعی طلباء کے رویے پر اثر ڈالتی ہے تو یہ لائبریریوں کے لیے اپنی خدمات اور وسائل کو فروغ دینے کا ایک نیا راستہ ہو سکتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ لائبریریوں کو بھی بدلتے ہوئے معلوماتی ماحول اور صارف کے رویے کو سمجھنا ہوگا اور اپنی حکمت عملیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ لائبریری اب صرف کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں رہیں، یہ معلومات تک رسائی کا ایک متحرک مرکز ہے۔ یہ واقعی لائبریریوں کے لیے ایک نیا زاویہ ہے۔ اچھا، اب ایک بالکل مختلف میدان کی طرف چلتے ہیں جو یہ بھی دکھاتا ہے کہ انفارمیشن مینجمنٹ کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ مخدومی اور چھاچھو کا مقالہ ہے۔ یہ کینسر کی مختلف اقسام کی درجہ بندی کے لیے مشین لرننگ کے استعمال پر ہے۔ خاص طور پر یہ ملٹی اومکس ڈیٹا کو مربوط کرنے کی بات کرتا ہے۔ جی، یہ بین الضابطہ تحقیق کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہاں ملٹی اومکس ڈیٹا کا مطلب ہے کہ کینسر جیسی پیچیدہ بیماری کو سمجھنے کے لیے صرف ایک قسم کی حیاتیاتی معلومات جیسے صرف جینز ان پر انحصار نہیں کیا جا رہا، بلکہ کئی مختلف سطحوں سے حاصل کردہ ڈیٹا مثلاً جینومکس، پروٹیومکس، میٹابولومکس، ان سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ پھر مشین لرننگ کے الگورتھم ان تمام پیچیدہ ڈیٹا سیٹس کا تجزیہ کر کے کینسر کی ذیلی اقسام کی زیادہ درست شناخت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اچھا، اس کا عملی فائدہ کیا ہو سکتا ہے مریضوں کے لیے؟ اس کا براہ راست فائدہ مریضوں کے علاج میں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، کینسر کی مختلف ذیلی اقسام مختلف علاج پر مختلف رد عمل دیتی ہیں۔ اگر ڈاکٹر زیادہ درست طریقے سے جان سکیں کہ مریض کو کینسر کی کون سی قسم ہے تو وہ زیادہ مؤثر اور آپ کہہ لیں پرسنلائزڈ علاج تجویز کر سکتے ہیں۔ یہ تحقیق دکھاتی ہے کہ انفارمیشن سائنس اور کمپیوٹر سائنس کی تکنیکیں صحت کے شعبے میں کیسے انقلاب لا سکتی ہیں، خاص طور پر پیچیدہ بیماریوں کی تشخیص اور علاج میں۔ یہ واقعی متاثر کن ہے کہ کیسے مختلف شعبے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم واپس آتے ہیں عوامی گفتگو اور معلومات کے معیار کے مسئلے کی طرف۔ اداریہ میں 2 مقالوں کا ذکر ہے جو اس اہم موضوع سے جڑے ہیں۔ پہلا حق اور ملاک کا ہے۔ یہ ٹویٹر ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے تجزیہ کرتا ہے کہ 2020 اور 2021 کے جو بھارتی کسانوں کے قانون تھے ان کی منسوخی پر عوامی تاثرات کیا رہے۔ غیر جانبداری سے یہ تحقیق بس اس بات پر مرکوز ہے کہ اس واقعے کے بارے میں آن لائن گفتگو کی نوعیت کیا تھی اور عوامی جذبات کیسے ظاہر ہوئے۔
جی، یہاں اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ مطالعہ پچھلے بجٹ والے مطالعے کی طرح سوشل میڈیا کو عوامی بحث اور رائے عامہ کے بیرومیٹر کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ یہ محققین کو موقع دیتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ کسی بڑے سیاسی یا سماجی واقعے پر لوگ کیسے رد عمل دے رہے ہیں، کون سے ہیش ٹیگز استعمال ہو رہے ہیں، گفتگو کے مرکزی دھارے کیا ہیں۔ یہ مطالعہ ان طریقوں پر روشنی ڈالتا ہے جن سے محققین ڈیجیٹل اسپیس میں عوامی رائے کا مطالعہ کر رہے ہیں، بغیر کسی خاص سیاسی موقف کی توثیق کیے۔ یہ صرف ڈیٹا کے ذریعے عوامی رجحانات کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ اور اسی سلسلے میں جو دوسرا مقالہ ہے قرۃ العین اور نور کا، وہ بھارت میں جعلی خبروں یعنی فیک نیوز کے مسئلے اور کچھ منتخب فیکٹ چیکنگ ویب سائٹس کے کردار کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ تو آج کے دور کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، یہ دونوں مقالے مل کر ایک بڑی تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف سوشل میڈیا عوامی گفتگو کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے، تو دوسری طرف یہ غلط معلومات اور جعلی خبروں کے پھیلاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ قرۃ العین اور نور کا مطالعہ غالباً یہ دیکھتا ہے کہ بھارت میں جعلی خبریں کس قسم کی ہیں، کیسے پھیلتی ہیں، اور یہ جو فیکٹ چیکنگ ادارے ہیں وہ ان کا مقابلہ کرنے میں کتنے مؤثر ہیں۔ یہ دونوں مقالے مل کر انفارمیشن پروفیشنلز، لائبریرینز، صحافی، محققین ان کے اہم کردار کو اجاگر کرتے ہیں کہ وہ معلومات کی جانچ پڑتال، تنقیدی سوچ کی مہارتوں کو فروغ دینے اور عوام کو ڈیجیٹل لٹریسی سے آراستہ کرنے میں مدد کریں۔ یہ واقعی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ معلومات تک رسائی تو آسان ہوئی ہے، لیکن صحیح معلومات تک پہنچنا شاید زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ یہی تو آج کا تضاد ہے، اور اسی لیے معلومات کی جانچ پرکھ کی صلاحیت پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ اور آخر میں ادارہ گلزار اور ان کے ساتھیوں کے مقالے کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل ہیومینٹیز کے شعبے پر ہے۔ یہ پچھلی دہائی میں اس شعبے کی ترقی اور مختلف علمی شعبوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اشتراک پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل ہیومینٹیز، یہ کیا ہے؟ ڈیجیٹل ہیومینٹیز ایک نسبتاً نیا لیکن تیزی سے پھیلتا ہوا بین الضابطہ شعبہ ہے۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو اس کا مطلب ہے انسانی علوم جیسے تاریخ، ادب، فلسفہ، آرٹ، ان کا مطالعہ کرنے کے لیے کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر پرانے مخطوطات کو ڈیجیٹائز کرنا اور ان کا کمپیوٹر سے تجزیہ کرنا، یا تاریخی واقعات کے انٹریکٹیو نقشے بنانا، یا بڑے ادبی متن میں پیٹرن ڈھونڈنے کے لیے ڈیٹا مائننگ کا استعمال کرنا۔ یہ مقالہ غالباً یہ دیکھتا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں یہ شعبہ کیسے بڑھا ہے، کون سے نئے طریقے آئے ہیں، اور کیسے ٹیکنالوجی اور ہیومینٹیز کے ماہرین مل کر کام کر رہے ہیں۔ تو مطلب ٹیکنالوجی صرف سائنس اور انجینئرنگ کے لیے نہیں، بلکہ اسے ثقافت اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈیجیٹل ٹولز تحقیق کے نئے راستے کھول رہے ہیں اور ہمیں انسانی تجربے کو نئے زاویوں سے دیکھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی اور انسانی فکر کے درمیان ایک بہت خوبصورت امتزاج ہے۔ تو اس سارے جائزے سے جو ہمیں ٹرم جریدے کے اس شمارے کے اداریے سے ملا، یہ تو بالکل واضح ہے کہ انفارمیشن اور نالج مینجمنٹ کا شعبہ کتنا وسیع ہے، کتنا متحرک ہے، اور ہمارے آج کے معاشرے کے لیے کتنا اہم ہے۔ اے آئی کی اخلاقیات سے لے کر ترقی پذیر ممالک میں لائبریریوں کے کردار تک، عوامی رائے کے ڈیجیٹل تجزیے سے لے کر صحت میں ٹیکنالوجی کے استعمال تک، غلط معلومات کے چیلنجز، اور یہاں تک کہ انسانی علوم میں ڈیجیٹل انقلاب، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ تمام مقالے جن کا خاکہ اداریے میں ہے وہ یہی دکھاتے ہیں کہ یہ شعبہ صرف تھیوری تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ حقیقی دنیا کے مسائل سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ جیسا کہ ایڈیٹر ان چیف پروفیسر سمیر گل نے اداریے میں اشارہ کیا ہوگا، ٹرم کا مقصد نظریہ اور عمل کے درمیان پل بننا ہے، اور یہ شمارہ اسی کی عمدہ مثال ہے۔ یہ تحقیق یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ آج کے اس پیچیدہ معلوماتی دور میں انفارمیشن پروفیشنلز، وہ لوگ جو معلومات کو منظم کرتے ہیں، اس تک رسائی دیتے ہیں، اس کا تنقیدی جائزہ لینا سکھاتے ہیں، ان کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ بلا شبہ، اور ہم ان تمام محققین، ریویورز اور ایڈیٹوریل ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن کی محنت سے یہ اہم علمی کام ہم تک پہنچا۔ یہ تحقیق واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حتمی خیال ذہن میں آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ معلومات کی دنیا کتنی تیزی سے بدل رہی ہے۔ ٹیکنالوجی، خاص طور پر اے آئی،
ہر شعبے میں آ رہی ہے۔ غلط معلومات کا چیلنج بہت بڑا ہے۔ تو ایسے میں ایک فرد کے طور پر ہماری اپنی ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے؟ معلومات کے معیار کو جانچنے کی، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی، معتبر ذرائع تک پہنچنے کی۔ کیا ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنی تنقیدی سوچ کی صلاحیتوں کو مسلسل بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں، یا ہم آسانی سے معلومات کے سیلاب میں بہہ جانے کا خطرہ مول لے رہے ہیں؟ یہ سوال میرا خیال ہے ہم سب کے لیے غور طلب ہے۔